مدارس ایکٹ پر آپ کا اور حکومت کے درمیان جو معاملہ ایک ٹسل کی حد تک پہنچ چکا وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کیا کنفیوژن رہ کہاں گئی ہے؟ کیونکہ صدر زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی میں نے بل کو دوبارہ بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ عالمی منظرنامے میں بہت سے سوال جواب ہو سکتے ہیں، فیکٹف کی جو ہمارا معاملہ ہم گرے لسٹ کے اندر آ سکتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو پہلے کلیئر نہیں تھی سر؟ یہ ویسے بائی دی وے یہ بل کس کا تھا؟ سرکار کا تھا نا جی. ٹھیک. تو جب سرکار کا بل تھا کیبنٹ نے اس کو منظور کیا تھا، تو یہ بات کیبنٹ کو اگر کوئی پرابلم تھا تو کیبنٹ کو اس کو منظور نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر سرکاری بل جب آتا ہے تو پھر اس کو سرکار کے سارے جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، جس میں نون لیگ بھی شامل ہے، جس میں MQM بھی شامل ہے، ان سب نے اس کو ووٹ کیا. اور یہ فیٹف والوں نے کب اس کے اوپر اعتراض کیا ہے؟ اس کے کانٹینٹس کو پڑھیے نا، اس کے اندر جو کچھ بل میں لکھا ہوا ہے. یہ تو فیٹف والے خوش ہوں گے کہ اس میں جو ہے نا یہ مدارس جو ہے نا اپنے آپ کو اس نیٹ میں لا رہے ہیں جس میں حساب کتاب کے لیے، آڈٹ کے لیے اپنے آپ کو پابند کر رہے ہیں، تو ان کو کیا پرابلم ہے؟ اچھا سر، یہ تو بھی صحیح ہے. پھر جو صدر صاحب کے جو اعتراضات ہیں کہ اس سے فرقہ واریت پھیلے گی، امن خراب ہوگا، عالمی دنیا اعتراض کرے گی، تو یہ تو پھر اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فرقہ وارانہ وہ پڑھائیں گے. لکھا ہوا ہے، صدر صاحب نے پڑھنے کی تکلیف نہیں کی ہے. صدر صاحب کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، مجھے اس عہدے کا احترام ہے، مگر صدر صاحب کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ پیس میل میں آبجیکشنز نہیں لینے تھے. انہوں نے ایک دفعہ آبجیکشنز لیے، وہ ایڈریس ہو گئے اور اس کو انہوں نے پریس نہیں کیا. ان کو شاید یہ بھی یاد نہیں ہے کہ ان کا جو اختیار ہے وہ کچھ دنوں تک محدود ہے. 13 نومبر کو جو کچھ انہوں نے کیا اس دن ان کا اختیار نہیں تھا. انہوں نے یہ بھی ذہن میں نہیں رکھا، انہوں نے یہاں پہ بھی ذہن اپلائی نہیں کیا کہ اس کو واپس اسپیکر آفس سے آیا تھا. آپ نے پچھلی دفعہ خود اسپیکر آفس کو بھجوایا، اس دفعہ انہوں نے بجائے اسپیکر آفس کے کسی اور وزارت کو بھجوا دیا. تو اس سے اپلیکیشن آف مائنڈ کا اندازہ کر لیجئے. اچھا، مگر کامران مصطفیٰ صاحب آپ بھی تو کچھ آسپیکٹس دیکھ رہے ہوں گے نا کہ جب اتنی کلیئرٹی آپ کو ہے کہ کابینہ سے منظور ہوا، اس میں MQM بھی تھی، پھر پریس کانفرنسز شروع ہو گئی، علماء ورسز علماء آ گئے سامنے، اتنے بڑے ایکسکیوزز آ گئے. ان کی نیت کیا ہے؟ کون آئے؟ اپنا اشرفی صاحب آئے. جی اشرفی صاحب آئے، انہوں نے ان کے ساتھ دیگر کچھ علماء بھی تھے. اشرفی صاحب کی قیادت میں جو ہے نا وہ آپ اس کو اشرفی صاحب اور مولانا تقی عثمانی صاحب کو علماء ورسز علماء کہتے ہیں. سر یہ امپیکٹ ایسا ضرور آیا وزیر اطلاعات کی موجودگی میں، یہ سارے علماء حضرات تو تھے نا، اور باقی جو وزراء اس وقت موجود تھے انہوں نے تو اس کی منظوری دی تھی. اور بعد میں وہ علماء صاحب جو اشرفی صاحب تھے ان کو ساتھ لے کے پریس کانفرنس کروائی، اور اس پورے جو ہے نا اس فنکشن کا خرچہ جو ہے سرکار کو مل گیا. تو وہ آپ اس کو کہیں گے کہ علماء ورسز علماء، خدا نخواستہ. نہیں سر، میں تو اس امپیکٹ کی آپ سے بات کر رہا تھا. میرا سوال یہ کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا، جب سب چیزیں کلیئر تھیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ تو جو کر رہا ہے یہ تو وہ بتائیں گے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں ایسے. کہ ایک طرف وہ بل کو جو ہے وہ کیبنٹ کے لیول پہ مانتے ہیں اور اس کو اپروول دیتے ہیں اس کی، پھر اس کو سرکاری بل کے طور پہ لے کے آتے ہیں. پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جو دوسری چیز ٹیگ ہے وہ ساتھ اکٹھی جاتی ہے 21 اکتوبر کو. 21 اکتوبر کو دوسرا بل پاس ہو جاتا ہے. اس کے بعد آدھی درجن بل اور آتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ فاسٹ ٹریک پہ آتے ہیں اور فاسٹ ٹریک سے نکل جاتے ہیں. اس کے اوپر ایک معمولی سا اعتراض لگا کے پہلے بھجوایا جاتا ہے، اور وہ معمولی اعتراض جو ہے وہ ایڈریس ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ صدر صاحب خود اس پہ زور نہیں دیتے ہیں. وہ ختم ہوگی بات. پھر اس کے بعد جو ہے نا اچانک 23ویں دن ان کو یاد آتا ہے کہ اس میں فیٹف بھی ہے، اس میں فرقہ واریت بھی پتہ نہیں کہاں سے آ جائے گی، اس میں اور پتہ نہیں کون کون سے مسائل شامل ہیں، حالانکہ تمام مسائل کو اس میں ایڈریس کیا گیا ہے. اچھا سر، مجھے ایک دو اور چیزیں بھی جاننی ہیں. یہ تو طے ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کم از کم JUI کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ اس ٹیم کا حصہ تھے، یہ سب ہوا. کیا اس ترمیم کو منظور کرانے میں بھی سر بلاول صاحب پیش تھے جن کے والد سے اب یہ شکوہ ہے؟ مجھے بتائیں کہ کیا یہ شرط تھی آپ کی طرف سے؟ آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ فکر نہ کریں مدارس بل پاس ہوگا؟ آپ لوگوں نے کوئی گفتگو کی تھی اس طرح کی؟ پہلے بھی کہا تھا، اور اس کے بعد جس دن صدر صاحب نے جو یہ منظر عام پہ آیا ہے اس سے ایک دن پہلے بلاول صاحب نے ملاقات کی ہے مولانا صاحب سے، اور بلاول صاحب نے میری موجودگی میں یہ کہا ہے کہ یہ بل صرف آپ کا نہیں ہے، یہ بل ہمارا بھی ہے. اچھا سر، ویسے یہ ہمیشہ کیوں ہو رہا آپ کے ساتھ؟ پہلے آپ کو اتنے اور بھی وعدے تھے جس میں صدر بنانے تک کا وعدہ تھا آصف علی زرداری صاحب کی بجائے. آپ کی موجودگی میں ہی صدر بنانے کا وعدہ کیا تھا.
نہیں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے وعدے پہلے بھی تھے. آپ کو کس نے بتایا کہ صدر بنانے کا وعدہ تھا؟ نہیں میں مولانا صاحب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپشن. مولانا نے کبھی آپ کو بتایا اس بات؟ نہیں سر، میں آپ کو مولانا صاحب کی نہیں کہہ رہا کہ مولانا صاحب نے یہ کہا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے نہ کریں نا، کسی کی کریکٹر ایسوسیشن نہ کریں. آپ یہ نہ کریں کہ ہمارے ساتھ یہ وعدہ صدر بنانے کا تھا اور وہ پورا نہیں ہوا. کب ہم نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا وعدہ تھا؟ ہمارے ساتھ جو وعدہ تھا، اب یہ بل کے اوپر وعدہ تھا، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، ہم اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. نہ ہم صدر بننا چاہ رہے تھے، نہ ہمارے ساتھ کوئی وعدہ تھا. تو اس طرح سے نہ کریں نا. میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ جے یو آئی نے کہا ہم سے یہ وعدہ تھا. میں کہہ رہا تھا کہ کیا اس طرح کو کوئی وعدہ تھا آپ کے ساتھ؟ میں نے یہ سوال کیا. اسٹیٹمنٹ چینج کر لیے، کوئی ایسا وعدہ نہیں تھا. یہ میں اس کو، مگر اس طرح سے جو ہے نا وہ سوال آپ جب فریم کرتے ہو اس کو پراپرلی فریم کرتے. سر میں اس کو کمپلیٹ کر رہا تھا. چلے میں اب اس کو دوسرے طریقے سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اب جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے 17 دسمبر کے حوالے سے، کیا اس سلسلے میں آپ لوگوں کی کوئی گفتگو چل رہی ہے؟ کس حوالے سے گفتگو؟ یہ اس مدارس بل کے حوالے سے کہ بالکل پارلیمان کا اجلاس ابھی تک سمن نہیں ہوا. جوائنٹ سیٹنگ ابھی تک سمن نہیں ہوئی. پارلیمان کے دونوں کے الگ الگ اجلاس جو ہے نا وہ جاری ہیں. ٹھیک ہے. اور 16 اور 17 تاریخ کو مدارس کا، دینی مدارس کا، ان کے وفاق کا اجلاس ہے اسلام آباد میں. اور یہ معاملہ جو ہے وہاں پہ جو ڈیسیجن جو ہے نا وہ مدارس لیں گے وہ اس سے جڑا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں وزیر اعظم نے ایک ایڈوائس بہرحال بھیجی ہوئی تھی. اچھا دوسرا، پاکستان تحریک انصاف بھی کچھ اپوزیشن اتحاد کا کہہ رہی ہے، اور یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اسد قیصر صاحب کی فون پہ گفتگو ہوتی ہے. کوئی ایسے امکانات ہیں موجودہ وقت میں جب حکومت کو ان کے اتحادی بھی تھوڑا سا ہارڈ ٹائم دے رہے ہیں؟ دیکھیے، ہمارا کوئی ابھی تک کسی اور پارٹی کے ساتھ مل کے احتجاج کا ارادہ نہیں ہے. ہم اگر کوئی احتجاج کریں گے تو وہ ہمارا انڈیپینڈنٹ ہوگا، تاکہ کسی کو اس حوالے سے کوئی کنفیوژن نہ رہے. یہ ہمارا ایشو ہے، یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. ہم اس معاملے میں جو ہے نا وہ ہم خود چلیں گے. ہاں اگر کوئی دینی جماعتیں اگر کوئی ساتھ وہ کرنا چاہیں گی تو وہ سر آنکھوں کے اوپر. باقی جو ہے نا یہ پھر ایشو جو ہے وہ خدا نخواستہ اس پہ کوئی ایسی بات نہ آئے، اس لیے جو ہے نا اس کو ہم خود اپنے طور پہ لے کے چلنا پسند کریں گے. اچھا، اس پہ آپ خود احتجاج کریں گے یا جو کچھ بھی ہوگا اس کو جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹ فارم سے اس کو رن کرے گی؟